صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر وناصر ومعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. صدق اللہ العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا کا ایک بار پھر شکر ادا کریں گے کہ اس نے ہم سب کو ماہ رمضان میں عبادتیں کرنے کا موقع فراہم کیا. زندگی کے ساتھ اس نے صحت دی ہے اور اس صحت کی وجہ سے ہم عبادتیں انجام دے رہے ہیں مسلسل. اور ان تمام عبادتوں میں سے ایک عظیم عبادت ہے دعا مانگنا، خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، حاجتیں طلب کرنا. بہت ساری دعاؤں کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی اور ان میں سے ایک دعا پھر صحیفہ سجادیہ کی جو 23ویں شب قدر پڑھنے کے لیے تاکید کی گئی ہے، اور وہ دعا دعائے مکارم الاخلاق ہے. یاد رہے دعائے مکارم الاخلاق صحیفہ سجادیہ کی سب سے زیادہ مشہور دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اس لیے کہ تمام تر دعائیں اور اکثر دعائیں جو معصومین سے آئی ہیں ہم تک، ان تمام دعاؤں میں خدا شناسی پائی جاتی ہے. یعنی رب کی معرفت کیسے حاصل ہو، رب کے قریب کیسے جانا ہے، رب کو پہچاننا کیسے ہے. ہر دعا میں خدا شناسی کا تذکرہ ہوتا ہے. ایک دعا ایسی ہے دعائے مکارم الاخلاق جس میں خود شناسی بیان کی گئی ہے، جس میں خود سازی پر بحث کی گئی ہے، بات کی گئی ہے، خود سازی کا تذکرہ کیا گیا ہے. یعنی انسان خود کو پہچانے اور خود کو بنائے. اس موضوع پر دعائے مکارم الاخلاق میں امام سجاد نے تذکرہ کیا ہے. ایک خوبصورت سی دعا ہے، اور اس دعا کا سب سے بڑا حسن یہ ہے کہ یہ دعا ہر پیراگراف جو ہے اس دعا کا صلوات سے شروع ہوتا ہے، اور تقریباً اس دعا میں 20 بار صلوات کا تکرار ہوا ہے. یعنی بار بار صلوات پڑھی گئی ہے. پیراگراف شروع ہی ہوتا ہے صلوات کے ذریعے سے. 20 مرتبہ صلوات کی تکرار ہوئی ہے اس دعا میں. کیا وجہ رہی ہوگی کہ امام نے بار بار صلوات کی تکرار کی ہے؟ بس ہم سب جانتے ہیں، روایات معصومین کی ہمارے پاس موجود ہے جہاں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ صلوات ہر حال میں خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے. تو اسی وجہ سے معصومین کہتے ہیں کہ اپنی دعاؤں کو جب آسمان کی جانب بھیجو نا تو صلوات کے ذریعے سے بھیجو. یعنی شروع میں بھی صلوات ہو، آخر میں بھی صلوات ہو. اور اگر اس طرح سے ابتدا اور انتہا میں صلوات ہوگی اور درمیان میں دعا ہوگی تو ظاہر سی بات ہے جب ابتدائی حصہ آسمان تک چلا گیا اور آخری حصہ آسمان تک چلا گیا تو پھر جو درمیان میں دعا ہے وہ بھی خدا تک پہنچ جائے گی. آسان لفظوں میں اگر میں کہوں سمجھنے کے لیے تو ہمیشہ دعا کو صلوات میں سینڈوچ کر کے بھیجیں اللہ کی جانب، کیونکہ وہ فوری طور پر پہنچتی ہے. اور صلوات کا جو اثر ہے وہ بہت الگ ہے، ایک دم مختلف ہے. ایک عالم دین سے ایک انسان نے آ کر کہا کہ میری زندگی میں اتنی مشکلات ہے، اتنے مصائب ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے نا کہ مصیبتوں کا سیلاب مجھ پر آ گیا ہے. پتہ ہے کیا جواب دیا؟ فرماتے ہیں کہ اگر تیری زندگی میں مصیبتوں کا سیلاب ہے تو تو مصیبتوں کی طرف صلوات کا سیلاب بھیج دے، کہ جب صلوات کا سیلاب مصیبتوں کے سیلاب تک پہنچے گا تو مصیبتیں خود بخود دور چلی جائیں گی. اتنی فضیلتیں ہیں کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. بس ایک روایت کے ایک عورت آتی ہے نبی کریم کے پاس اپنے بیٹے کے نابینا ہونے کی شکایت لے کر.
اور وہ اپنا درد بیان کرتی ہے کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتا اور میں اس درد کو برداشت نہیں کر پاتی۔ کیسے ایک ماں برداشت کرے گی کہ اس کا بیٹا دیکھ نہیں پاتا؟ نبی نے کہا کہ اگر اپنے بیٹے کی بینائی چاہیے تو تم صلوات پڑھا کرو محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اس عورت نے نبی سے بس یہ سنا کہ اپنے بیٹے کی بینائی کے لیے صلوات پڑھو، نبی کی بزم سے باہر آئی اور وہیں سے اس نے صلوات پڑھنا شروع کیا۔ وہیں سے پڑھتے پڑھتے گھر کی جانب گئی، اور جب گھر پہنچی ہے صلوات پڑھتے ہوئے تو اس کے بیٹے کی بینائی واپس آ چکی تھی، اس کے بیٹے کی آنکھوں کی روشنی واپس آ چکی تھی۔ اتنا زیادہ اثر صلوات میں اللہ نے رکھا ہے۔ لہٰذا اس دعا کا حسن مکارم الاخلاق کا یہ ہے کہ ہر پیراگراف میں صلوات موجود ہے۔ پھر ہم اور آپ دیکھیں کہ ایک یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے دعائے مکارم الاخلاق کے لیے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اخلاق کا تعلق تو انسان کے خود کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا، اس کا تعلق تو انسان کے کردار پر ہے۔ ہاں، کہ انسان خود کو چاہے تو چینج کرے گا، درست ہے۔ اخلاق ہم اپنے آپ کو چینج کرنا چاہیں گے تو چینج ہوگا، ہم چاہیں گے کہ ہمارا لہجہ نرم ہو جائے تو نرم ہو جائے گا، ہم چاہیں گے کہ لوگوں سے جھک کر ملے تو ملے۔ ہاں، تو یہ اخلاق اللہ سے کیوں مانگا جا رہا ہے؟ جبکہ اخلاق کے لیے تو انسان کو خود اپنا ایفورٹ ڈالنا ہوگا نا، انسان کو خود محنت کرنی ہوگی۔ تو آخر اخلاق میں ہم اور آپ اللہ سے مدد کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس کا جواب علماء نے بڑی خوبصورتی سے دیا۔ فرماتے ہیں علماء، آیت اللہ روح اللہ خاتمی نے جواب دیا ہے اس کا، کہتے ہیں کہ بے شک جو دعا ہے وہ اخلاق کے لیے، ہمارے اخلاق کو سنوارنے کے لیے تو نہیں ہو سکتی ہے کہ اخلاق سنور جائے، یہ صحیح اور کوشش کے ذریعے سے ہی اخلاق سنوریں گے، لیکن کہیں نہ کہیں دعا ہمارے لیے مددگار بن سکتی ہے، اخلاق کو سنوارنے میں وہ ہماری ہیلپ کر سکتی ہے۔ وہ ہیلپ کیسے کر سکتی ہے اس کا بھی انہوں نے بہت خوبصورت فلسفہ بتایا۔ وہ ہیلپ ایسے کرے گی دعا کہ جب ہم اللہ سے اخلاق مانگیں گے، خدا کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر اخلاق طلب کریں گے، تو ہمارا دل اس اخلاق کی طرف مائل ہوگا، ہمارا دل اس اخلاق کی طرف مڑتا چلا جائے گا۔ مثال کے طور پہ ہم اللہ سے کہیں گے پروردگار عالم میرے غصے کو کم کر دے، جب ہم یہ جملہ کہیں گے کہ اللہ ہمارے غصے کو کم کر دے، تو یہ بات نا دل میں جا کے ٹچ ہوگی، اور جب دل تک یہ بات پہنچے گی کہ ہم اللہ سے غصے کو کم کرنے کی دعا کر رہے ہیں، تو ہمیں خود بھی تو یہ محنت کرنی ہوگی، تو یہ دل ہمیں بار بار اس طرف دعوت دے گا کہ تم کو ایفورٹ ڈالنی ہے، تم کو محنت کرنی ہے، اور اس طرح سے یہ دعا ہمارے لیے مددگار ثابت ہوگی اور ہم اپنے اخلاق کو سنوار سکیں گے۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ اس دعا مکارم الاخلاق میں اللہ سے کون کون سے اخلاق مانگے گئے، اللہ سے کیا کیا چیزیں طلب کی گئی ہیں۔ اس دعا میں سب سے پہلی جو خدا سے چیز مانگی گئی ہے وہ وسعت رزق مانگا گیا ہے۔ بعض اوقات دیکھیں غربت بھی انسان کو بہت زیادہ چڑچڑا بناتی ہے نا، غربت بڑی سخت چیز ہے۔ بہرحال تو سب سے پہلے اپنے اخلاق کو درست کرنے کے لیے اللہ سے وسعت رزق مانگا گیا، اللہ میرے رزق میں اضافہ فرما۔ اس کے بعد دوسری چیز اللہ سے مانگی گئی کہ خداوند کریم مجھے اپنی یاد میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ظاہر سی بات ہے ہر وقت اگر خدا کی یاد دل میں رہے گی تو ہم کبھی بھی کسی پہ بہت زیادہ غضب کے لہجے میں بات نہیں کریں گے، کسی کے اوپر ہم اپنا روب نہیں جمائیں گے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارا حاکم صرف اللہ ہے، اس کا جس پہ ہم روب جمانا چاہ رہے ہیں اس کا حاکم بھی صرف اللہ ہے۔ اور اس کے بعد اس دعا میں عذاب الہی سے حفاظت کی التجا بھی کی گئی ہے کہ خداوند کریم میری بد اخلاقی کی وجہ سے تو مجھ پر عذاب نہ نازل کرنا، میرے اخلاق کو درست کر دے۔ اور پھر اس دعا میں فریب کاروں سے، جو فریب دینے والے ہوتے ہیں نا، ان سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے سب سے زیادہ جو فریب ہمیں دینے والا ہے وہ شیطان ہے، شیطان سب سے زیادہ فریب دیتا ہے، لہٰذا اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔
اور اس کے بعد اس دعا میں ایک چیز مانگی گئی کہ اللہ مجھے اسراف سے حفاظت عطا کر دے، اسراف نہ کروں میں، ویسٹیج جو ہوتا ہے نا، جسے اللہ نے پسند نہیں کیا ہے اسراف کو. خدا نے خود قرآن میں کہا ہے کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. لہٰذا اسراف سے بچنے کی بچنے کی توفیق مانگی گئی ہے اس دعا میں. اس کے بعد اس دعا میں ظلم و ستم سے پرہیز مانگا گیا کہ خداوند کریم مجھے ظالمین میں شمار نہ کرنا، مجھے ظلم کرنے والوں میں قرار نہ دینا، ظلم و ستم سے میری حفاظت کرنا، اور میں ایسا نہ بن جاؤں کہ لوگوں کے حقوق کو پامال کروں. ظاہر سی بات ہے یہ ایک عظیم مہینہ ہے، اور شبۂ قدر میں اس دعا کو پڑھنے کی تاکید جو کی گئی ہے وہ ایک عظیم رات ہے. اس رات میں ہم اور آپ اعمال انجام دینے سے پہلے ایک کام ضرور کریں کہ اگر کسی کا حق ہم پر باقی ہے تو پہلے اس حق کو ادا کر دیں. کسی کا قرض باقی ہے، قرض ادا کر دیں، یا پھر اگر ادا نہیں کر سکتے تو اسے راضی کر لیں، اس سے مہلت مانگ لیں. یا ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے، ظلم کیا ہے اس پر، اپنے لب و لہجے سے اس سے معافی مانگ لیں. واٹس ایپ پر نہیں، واٹس ایپ کے گروپ میں معافی نہیں مانگنی ہے، پرسنلی معافی مانگنی ہے. عجب لگتا ہے جب ایک انسان واٹس ایپ کے گروپ میں اعمال شب قدر انجام دینے سے پہلے معافی مانگتا ہے. کون جانتا ہے آپ کو اس گروپ میں؟ کتنے لوگ آپ کو جانتے ہیں؟ کتنوں کا دل دکھایا ہے آپ نے؟ کتنوں کو ستایا اس میں؟ کوئی کسی کو وہاں پہ ستانے والا نہیں ہوتا ہے، کوئی کسی پہ ظلم کرنے والا نہیں ہوتا ہے. ایک دوسرے کو لوگ جان بھی نہیں رہے ہوتے ہیں. جہاں کوئی جانتا نہیں ہے، کوئی ظلم کا تصور نہیں ہے، وہاں ہم مسلسل معافی مانگ رہے ہوتے ہیں. اور جو حقیقت میں ہم سے ناراض ہے، ہمارے گھر میں جو لوگ بیٹھے ہوئے، ہمارے خاندان میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے اطراف میں، ان سے کوئی معافی نہیں مانگتا. لہٰذا واٹس ایپ والی معافی نہ مانگیں، اور اگر مانگنا بھی ہے تو حقیقتاً ان سے معافی مانگیں جو آپ سے ناراض ہیں، یا جن کو آپ نے ناراض کیا ہے، یا جس سے آپ ناراض ہیں اسے معاف کر دیں. یہ بھی تو کتنا بڑا کمال ہے نا. جن سے آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے اس کو آپ معاف کر دیں، جس سے آپ کا دل دکھا ہے. بہت بلند مقام ہے معاف کر دینے والوں کا. روایت کے جملے ہیں کہ جس وقت قیامت کا میدان ہوگا، ایک انسان سارے مجمع میں سے، محشر کے میدان میں سارے مجمع میں سے باہر آتا ہوا نظر آئے گا، جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح نظر آئے گا. اور اس کے لیے لوگ حیرت سے پوچھیں گے کہ آخر یہ کون ہے، اس نے کون سا ایسا عمل انجام دیا تھا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ اتنا چمکدار ہے؟ تو جواب دیا جائے گا یہ وہ ہے جس نے لوگوں کو معاف کیا ہے یا لوگوں سے معافی مانگی ہے، خطا نہ ہوتے ہوئے بھی لوگوں سے معافی مانگی ہے. یہ وہ ہے جس کا چہرہ آج ہر چہرے سے زیادہ چمکدار ہے. خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ وہ ہماری بھی لغزش و خطا کو معاف کرے. اور آخر میں یہ ایک پوری سیریز تھی فلسفہ دعا کی، لہٰذا آپ تمام ناظرین سے میں بھی معافی چاہتی ہوں اگر اس موضوع کا میں نے حق ادا نہیں کیا ہو، یا میری کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، یا میرا کوئی لہجہ سخت لگا ہو، کوئی بات میری اچھی نہ لگی ہو. آپ تمام لوگوں سے معافی چاہتی ہوں. امید کرتی ہوں کہ آپ سب مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں گے. اور خدا کی بارگاہ میں پھر دعا ہے خداوند کریم ہمارے اخلاق کو سنوارتے ہوئے امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.